بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاب قسط نمبر 13۔ ناشتے پر بھی وہ خاموش کھوئی کھوئی سی تھی۔ دوپہر کو صباحت نے تحریم سے پوچھا، حجاب کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔ حجاب کو کیا ہوا ہے؟ وہ بہت چپ چپ سی ہے۔ کیا تمہارا اور اس کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں تو میں کچن میں جاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صباحت حجاب کے کمرے میں آئی۔ صباحت نے تیل کی شیشی اٹھائی اور حجاب کے بال کھولنے لگی۔ آرام سے اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ حجاب بیٹا، کوئی الجھن ہے؟ اس طرح پریشان کیوں ہو؟ حجاب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں سے کیسے بات کرے۔ ماں، بس زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ گئی ہوں۔ دل چاہتا ہے ملازمت چھوڑ کر دوسری لڑکیوں کی طرح گھر سنبھالوں۔ صباحت نے شرارت سے حجاب کے سر پر تھپکی دی۔ یہ گھر سے مراد کون سا گھر؟ حجاب نے بال سمیٹے اور اٹھ کر ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بولو بیٹا، ایسی کون سی بات ہے کہ تم اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ حجاب کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کا دل چاہا ماں بغیر کہے اس کی ساری باتیں، سارے غم سمجھ لے۔ صباحت نے بہت پیار سے حجاب کے چہرے کو چھو کر پوچھا، کیا بات ہے حجاب؟ ماں، آپ فیضان کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارے لیے موضوع نہیں ہے بیٹا۔ آپ میری ماں ہیں، اس لیے یک طرفہ سوچ رہی ہیں۔ اب اس عمر میں میرے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے ماں۔ کل اس طرح کا کوئی اور رشتہ آ جائے گا تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اسی رشتے کے لیے ہاں کر کے تحریم کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ تم تحریم کی فکر مت کرو۔ تمہارا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے تو پھر تحریم کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیں گے۔ ماں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فیضان کی عمر زیادہ ہے۔ رہی بات چڑچڑے پن کی، تو وہ حالات نے ان کو ایسا کر دیا ہے۔ جب انسان کو خوشی اور پیار ملتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ مسز زیدی نے ہم سے کچھ چھپایا تو نہیں ہے نا؟ ماں، اس رشتے کے لیے ہاں کریں۔ اگر ہم دونوں بہنوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہو جائے گا تو آپ بھی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں گی اور میری بھی یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ میرے بعد تحریم کا کیا ہوگا۔ بس میں اپنی اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، گھر بسانا چاہتی ہوں دوسری لڑکیوں کی طرح۔ یہ سب کہتے ہوئے حجاب ندامت کے دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ یہ سب بول دینا آسان نہ تھا، مگر فیصلہ کرنا ہی تھا۔ صباحت کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے حجاب سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ آج تو حجاب اس کے فیصلے کے خلاف بھی جا رہی تھی۔ تم یہ سب کس کے دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہو؟ ثانیہ یا تحریم نے تم سے کوئی بات کی ہو تو مجھ سے چھپاؤ نہیں۔ مجھے بس یہ تسلی چاہیے، جو تم بول رہی ہو وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا نہیں؟ حجاب نے بھیگی آنکھوں سے ماں کے عمر رسیدہ چہرے کو دیکھا، جہاں نور برس رہا تھا۔ ماں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا ہے۔ بس اب میں تھک گئی ہوں، آپ بس مسز زیدی کو ہاں کہہ دیں۔ یہ سب کہہ کر حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ اپنے بستر پر گر گئی اور رونے لگی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں خود بھی نہیں جانتی کہ اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا۔ کسی پرندے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر وہی سفید کبوتر بیٹھا ہوا تھا، جس کے پنجے میں حجاب کا پہنایا ہوا چھلا بھی تھا۔ حجاب نے دونوں ہاتھ کبوتر کی طرف بڑھائے۔ کبوتر وہاں سے اڑ کر باہر چلا گیا۔ حجاب اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر صحن میں آئی۔ کبوتر چھت کی دیوار پر بیٹھ گیا تو حجاب اس کے پیچھے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر پہنچ گئی۔ کبوتر دیوار سے اڑ کر حجاب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کبوتر کی طرف بڑھائے، مگر اس نے جیسے ہی کبوتر کو چھوا تو جیسے اس کا ہاتھ جھلس گیا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کبوتر نے آزاد کا روپ لے لیا۔ آزاد اس کے سامنے تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ جیسے دہک رہا تھا۔ اس کے جسم کے گرد جیسے نہ دکھائی دینے والی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور حیرت سے آزاد کو دیکھنے لگی۔ آزاد! آج وہ آزاد نہیں تھا، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ حجاب نے چیخ کر کہا، آزاد، یہ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ آزاد
گرجدار آواز میں چلایا۔ میں نے کہا تھا نا حجاب کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اس بار بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تو بہت برا ہو جائے گا۔ کہا تھا نا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ آزاد کون ہوں میں تمہارا؟ وہ چیخا۔ حجاب 2 قدم اور آگے بڑھی اور کپ کپاتی آواز میں بولی، آزاد تم تو میرے دوست ہو۔ آزاد دھاڑا۔ چپ، بکواس بند کرو۔ کر لی نا اپنی منمانی؟ تم نے مجھے کھو دیا حجاب، اپنے دوست کو بھی کھو دیا تم نے۔ میری محبت تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی، وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھی۔ تم نے میرے ساتھ ویسا سلوک کیا ہے جیسے ثانیہ اور تحریم تمہارے ساتھ کرتی ہیں۔ تم نے تو کسی بات کا خیال نہیں کیا۔ باقی سب چھوڑ دو حجاب، مجھے اس بات پر مان تھا کہ تم میری بات پر یقین کرو گی، مگر فیضان کے رشتے کے لیے ہاں کہہ کر تم نے میرا مان توڑ دیا۔ میں تمہیں جھوٹا اور خود غرض لگا۔ آزاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ تم جانتی ہو حجاب میں کون ہوں؟ میں اپنے قبیلے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا، ایسا شہزادہ جو تمہارے پاؤں کی خاک ہے۔ میں تو فقیر تھا، کچھ تو رحم کرتی مجھ پر۔ میرے خاندان کا بچہ بچہ تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، میری خاطر کچھ لحاظ تو میرا کر لیتی۔ آزاد کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ حجاب نے کچھ کہنا چاہا مگر آزاد نے ہاتھ کھڑا کر کے روک دیا۔ اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ حجاب میں تو تمہارے نزدیک کسی گنتی میں ہی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، انسان جو نہیں ہوں۔ تم نے کئی دفعہ مجھے انکار کیا، میں نے مان لیا۔ تمہاری ماں کے لیے تمہارے خاندان سے میں تمہیں جدا نہ کر سکا، مگر انتظار تو کر رہا تھا کہ تم کب خود آ کر کہو گی مجھے کہ بس، کیا میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا؟ پلک جھپکتے میں تم میرے محل، میرے کمرے میں ہوں گی، مگر میں انسان نہیں ہوں۔ حجاب میں تمہیں تمہاری مرضی اور خوشی سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور تمہارے نزدیک میں بس صرف ایک دوست تھا، ناقابل اعتبار دوست۔ تم نے میرے ساتھ کون سی وفا کی حجاب؟ کوئی قربانی میرے لیے دی؟ سوچا اس بارے میں؟ حجاب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو تم کرنے جا رہی ہو یہ صحیح نہیں۔ وہ تھکا تھکا سا تھا، ہارا ہوا سا، بے ربط جملے بول رہا تھا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ حجاب دوڑ کر اس کے نزدیک ہوئی اور کچھ بولنا چاہا مگر بس رو دی۔ میرے نزدیک مت آؤ حجاب، آج میں تمہیں منانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ تمہارا دیا ہوا بہت سا غم لے کر میں جا رہا ہوں اپنی دنیا میں۔ حجاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا نہ کہو آزاد پلیز، تمہارے بغیر میں بہت تنہا ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ تم ہی تو ہو صرف جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، جو چاہے سزا دے دو، تمہاری ہر بات مانوں گی، مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے تنہا مت چھوڑو آزاد۔ حجاب نے آزاد کے ہاتھ پکڑنے چاہے مگر آزاد نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ پلٹ کر پیچھے جا گری، منہ پر ہاتھ رکھے وہ رونے لگی۔ انسانوں کی فطرت ہے سودے بازی کرنا۔ میرا دل ٹوٹ گیا ہے حجاب، جا رہا ہوں۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے آزاد کو دیکھا۔ آزاد کے چہرے پر جیسے شعلے بھڑک رہے تھے مگر آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ایک پل میں وہ سفید روشنی میں تبدیل ہوا اور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ حجاب اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ صباحت صحن میں آئی تو حجاب کے رونے کی آواز سن کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ حجاب کو اس طرح بے حال زمین پر گرے دیکھ کر صباحت کا دل دھک سے رہ گیا۔ حجاب میری بیٹی کیا ہوا؟ صباحت حجاب کو بامشکل چھت سے نیچے لے آئی۔ تحریم ایک گلاس گرم دودھ لے کر آؤ۔ صباحت نے حجاب کے ٹھنڈے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے تحریم کو آواز دی۔ حجاب نے اپنے آنسو روکے تو چھوٹے بچوں کی طرح اس کی ہچکی بن گئی۔ تحریم نے حجاب کے زرد آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر ماں سے کہا، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، حجاب کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حجاب نے ہاتھ ہلایا، نہیں، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نہ سنو، تم ڈاکٹر کو بلاؤ، صباحت نے تحریم سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا، حجاب کا معائنہ کیا اور کچھ میڈیسن لکھ دی۔ پریشان نہ ہو، بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، انجیکشن میں شاید کوئی نشہ تھا۔ حجاب سو گئی تھی۔ صباحت نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ منظر یاد آ گیا
کہ کس طرح حجاب چھت پر رو رہی تھی۔ صباحت کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اے میرے رب، میں تو حجاب سے پوچھ بھی نہ سکی کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے، کیا ہے اس کے دل میں۔ میرے رب، میری بیٹی کے غم دور کر دے، مجھے درست فیصلہ کرنے کی طاقت دے میرے اللہ۔ حجاب فیضان کے رشتے کے لیے تیار ہو گئی تھی، تو پھر وہ کس بات کے لیے رو رہی تھی؟ نماز پڑھ کر وہ حجاب کے کمرے میں آئی تو وہ جاگ رہی تھی۔ صباحت نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، تم اس طرح چھت پر کیوں رو رہی تھی؟ کیا بات ہے؟ حجاب سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کے پاس صباحت کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ صباحت نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا۔ حجاب، مجھے صرف ایک بار بتا دو، تمہاری خوشی کس میں ہے؟ میں ویسا ہی کروں گی، تم مجھ پر ایک دفعہ اعتماد تو کر لو۔ حجاب نے سر جھکائے جواب دیا، ماں ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میری بہت پیاری دوست مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی گئی ہے، اور اس کے جانے کی خبر مجھے اچانک ملی تو بس خود پر قابو نہ پا سکی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ اپنا پتہ دیے بغیر چلی گئی ہے، وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ حجاب کے گالوں پر آنسو گرنے لگے۔ اتنی سی بات پر تم نے اتنا برا حال کر لیا؟ اپنا موڈ اچھا کرو، وہ دوست تمہیں اس قدر عزیز ہے تو میں خود اسے ڈھونڈوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا بناؤں۔ ابھی بھوک نہیں ہے ماں، خود کو نہ تھکائیں۔ مجھے بھوک لگے گی، میں آپ کو بتا دوں گی۔ حجاب ماں کی خوشی کے لیے مسکرا دی۔ ایسا کرتی ہوں، میں تمہارے لیے کھیر بناتی ہوں۔ وہ سنی انسنی کر کے کچن کی طرف جانے لگی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ صباحت نے فون اٹھایا تو مسز زیدی تھی۔ حال احوال پوچھنے پر صباحت کے منہ سے ویسے ہی نکل گیا کہ حجاب کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے۔ مسز زیدی تو پریشان ہی ہو گئی۔ پھر تو میں آ رہی ہوں اپنی بیٹی سے ملنے، آپ زحمت نہ کریں، ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہ لوں میری تسلی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مسز زیدی آ رہی ہیں تم سے ملنے۔ حجاب بادل نخواستہ اٹھی اور تیار ہونے چل دی، ٹوٹے دل سے مسکرانے۔ اور سب اچھا ہے کہ اداکاری کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صباحت نے چائے کا اہتمام شروع کیا۔ تحریم بھی تیار ہونے چل دی۔ حجاب کپڑے بدل کر اور بال سمیٹ کر کچن میں صباحت کی مدد کرنے آئی تو صباحت نے اسے زبردستی بٹھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو، یہ تحریم کر لے گی، میں تمہارے لیے کھیر لاتی ہوں، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ صباحت نے حجاب کو کھیر لا کر دی۔ حجاب کھیر کھانے لگی تو اسے کھیر میں اپنی ماں کی بے پناہ شفقت اور محبت محسوس ہوئی۔ وہ ماں کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں پھر سے گیلی ہونے لگی تو اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ تھوڑی ہی دیر میں مسز زیدی بھی آ گئیں۔ وہ اپنے ساتھ بہت سارا پھل اور جوس لائی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ اکیلی آئی تھی۔ وہ انتہائی اپنائیت کے ساتھ حجاب کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ ان کی شخصیت بہت میٹھی تھی، دل موہ لینے والی باتیں کرتی تھی۔ مسز زیدی کے جانے کے بعد صباحت کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ حجاب کو محسوس ہوا ماں اس سے ناراض سی ہے۔ اس نے ماں کو کریدا تو صباحت نے صاف صاف بتا دیا کہ اسے حجاب کا فیصلہ پسند نہیں آیا ہے۔ اسے شک تھا کہ اس فیصلے کے پیچھے تحریم یا ثانیہ کا ہاتھ ہے، مگر حجاب نے انہیں مطمئن اور راضی کر لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالآخر مسز زیدی کو ہاں کر دی گئی اور دونوں بہنوں کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ صباحت نے گھر کا سودا کیا اور گھر بیچ کر دونوں کے لیے عالی شان جہیز تیار کیا۔ مالک مکان نے شادی تک انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ شادی کی تیاریوں کی گہما گہمی میں حجاب کی آنکھیں ہر سو آزاد کو ڈھونڈتی رہی، مگر اسے آزاد کی موجودگی کی کہیں کوئی نشانی نہ ملی۔ اسے آزاد کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تنہائی میں اسے پکارتی اور روتی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ آزاد کے کھونے کا غم حجاب کو کھا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے آزاد کے مقام کا پتہ چلا۔ اسے یاد کرتے کرتے اس کی سانس بند ہونے لگتی۔ وہ پیلی پڑ گئی تھی، چہرے سے رونق ختم ہو گئی تھی اور مرجھا سی گئی تھی، جیسے بس زندگی ایک سزا ہو جس کے وہ دن کاٹ رہی ہو۔ وہ ہجوم میں بھی تنہا تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صباحت اور تحریم گہری نیند سو رہی تھی۔
حجاب کی ہر کروٹ پر آزاد کی یادیں تھیں۔ وہ نصف شب گزرنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس کی نگاہیں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں کہ کب رات گہری ہو اور وہ کمرے سے نکل جائے۔ جو ہی رات کے 1 بجے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی، گھپ اندھیرے میں موبائل کی ہلکی سی روشنی سے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی جس میں آزاد رہتا تھا۔ اس کمرے کے باہر لوک کے ساتھ صباحت نے تعویذ باندھے ہوئے تھے۔ وہ کسی کو بھی اس کمرے کے قریب نہ آنے دیتی تھی، مگر آج حجاب کے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی تھی۔ اس نے کھڑکی سے کمرے میں جھانکا اور آواز دی، آزاد، آزاد، پلیز بات کرو مجھ سے پلیز۔ جواب میں کمرے میں خاموشی ہی رہی۔ حجاب نے دیوانہ وار لوک سے تعویذ ہٹانے شروع کیے۔ وہ رو بھی رہی تھی، کچھ تعویذ اتار دیے، کچھ ابھی رہتے تھے کہ کسی نے اسے جھٹک کر انار کے درخت سے دے مارا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک اندھیرے میں ایک سفید ہیولا سا ابھرا۔ وہ ایک دھند سی تھی جس کے اندر 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ حجاب کے ہونٹ گنگ ہو گئے۔ وہ کانپنے لگی۔ ہیولے کے اندر سے ایک خوفناک آواز آئی، کیوں ایک جن کی زندگی میں دخل دے رہی ہو؟ مت ڈھونڈو اسے ورنہ اپنا وجود کھو دو گی۔ آزاد اپنے اصل کی طرف جا چکا ہے، تم بھی اپنے اصل میں خوشی ڈھونڈو۔ وہ تمہارا نہیں ہے، اب وہ تیرے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ اپنے کمرے میں واپس چلی جا اور اب کبھی آزاد کے پیچھے مت آنا۔ آزاد کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ خوف سے حجاب کی ہچکی بن گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اسے کچھ سجائی نہ دیا تو سورۃ یاسین نکال کر پڑھنے لگی اور پھر اسی یاسین کو سینے سے لگا کر آزاد کو بلک بلک کر پکارا۔ وہ اندر ہی اندر کٹ رہی تھی آزاد کے لیے۔ بس ایک دفعہ مل جاؤ آزاد، بس ایک دفعہ۔ سورہ یاسین سینے سے لگائے وہ روتے روتے سو گئی۔ اگلے روز حجاب اس ہیولے کی وجہ سے خوفزدہ رہی۔ اس ہیولے کی کہی ہوئی باتیں اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی تھی۔ آزاد، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں تم کو؟ وہ رو دی۔ آزاد کے کمرے سے اسے ایک آخری امید تھی، مگر وہ بھی ختم ہو گئی۔ مسز زیدی کے گھر پر بھی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ وہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بار بار حجاب اور تحریم کو لے کر جولر کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے سچ میں بہوؤں کو سونے میں لاد دیا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز وہ قیمتی لے رہی تھی اور اپنے پرانے زیورات بھی دونوں بہوؤں اور بیٹیوں میں برابر کے تقسیم کر دیے تھے۔ تحریم اور ثانیہ تو وہ زیورات دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ زریاب کی بے چینی عروج پر تھی۔ ہر وقت تحریم کا فون بجتا رہتا۔ تحریم کے چہرے پر گلاب کھل اٹھے تھے۔ وہ اب تحریم کے صدقے والی جاتی۔ فیضان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، جیسے یہ شادی صرف تحریم اور زریاب کی ہی ہو رہی ہے۔ آج صباحت کے گھر اپٹن کی رسم تھی۔ اپٹن کے بعد سب مہمان گہری نیند سو چکے تھے۔ حجاب پیلے کپڑوں اور پیلے دوپٹے میں ملبوس اپنے کمرے کی کھڑکی سے لون میں لگے جھولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا آج پھر یہ جھولا زور سے ہلے اور وہ دوڑ کر آزاد کو منا لے۔ آج اس کو جانے نہ دے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ایک بار تو آؤ آزاد، ایسی بھی کیا ناراضگی؟ میں ان تمام رنگینیوں کا حصہ نہیں ہوں۔ تنہا کر دیا تم نے مجھے۔ دیکھو میں نے پیلا جوڑا پہن لیا ہے، سودا کر لیا میں نے تحریم کی خوشیوں کا۔ اس میں تم میرا ساتھ نہیں دے سکے تو مل تو لو نا ایک دفعہ مجھ سے، اپنی حجاب سے ایک دفعہ آ جاؤ۔ آج اپٹن کی رسم تھی، کل میرے ہاتھوں میں مہندی لگے گی۔ میری مسکراہٹ گم ہو گئی ہے آزاد، میری مسکراہٹ تو تم تھے۔ مجھے اندازہ نہ تھا، تم تو میرا چہرہ پڑھ لیتے تھے۔ کہاں چلے گئے تم آزاد؟ میں مر جاؤں گی، تب آؤ گے تم؟ وہ روتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔